خداوند کا فضل ہو اور کرم ہو کہ ہمارے پاس خدا کا زندہ لاریب کلام موجود ہے، جس کے وسیلہ سے وہ ہماری مدد فرماتا ہے، ہماری ترغیب ہمیں بخشتا ہے، ہمیں تربیت دیتا ہے، ہمیں تلقین کرتا ہے تاکہ ہم شریروں کی راہ پر نہ چلیں، ہم خطا کاروں کی مجلس میں نہ بیٹھیں۔ اس لیے آج ہم خداوند کے حضور اس کے کلام میں سے زبور 1 کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سیکھیں گے 2 راستے، 2 انجام۔ یہی آج کا عنوان ہے۔ اس میں سے ہم سیکھیں گے کہ خداوند ہمیں کیا تلقین کرتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں حضرت داؤد کا پہلا زبور، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیات ہیں۔ ہم ان کو پڑھیں گے اور ان کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور ان میں سے سیکھیں گے خداوند کا کلام ہمیں کیا آج تعلیم دیتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت میں دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ آیت 4 بتاتی ہے کہ شریر ایسے نہیں بلکہ بوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں۔ ختمی فیصلہ ہمیں سنایا جاتا ہے آیت 6 میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ آج کا جو پیغام ہے یہ بڑا ہی خاص ان پہلوؤں میں بات کرتا ہے کہ وہ بتاتا ہے مبارک شخص کی مبارک حالی اور شریر شخص کا انجام۔ شاید آپ نے مقدس اگستین کے بارے میں سنا ہو۔ ایک مشہور کتاب اس نے لکھی جس کا عنوان ہے سٹی آف گاڈ، یعنی کہ خدا کا شہر۔ اس میں وہ ایک تحریر کرتا ہے اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مسیحیوں کے اوپر لگے ہوئے الزام کا دفاع کرنا، اور اس دفاع میں وہ 2 باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں اصل میں 2 شہر ہیں، ایک انسان کا شہر جو غرور، گناہ اور تکبر میں ہے، دوسرا خدا کا شہر جو سچائی، فرمانبرداری اور ابدی بادشاہی کا ہے۔ یہ کب لکھ رہا تھا؟ یہ سن 410 میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس وقت یہ شہر جل رہا تھا۔ اس روم کے شہر کے بارے میں سوچا جاتا تھا اس کو کوئی ختم نہیں کر پائے گا،
لیکن اس روز شہنشاہ اور اس کے بچے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے. ہر ایک شخص وہ بھاگ رہا تھا. ہر ایک شخص اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ یہ برباد ہو رہا تھا. انسان کا غرور ٹوٹ رہا تھا. روم گر گیا تھا. لیکن وہ اپنی اس کتاب میں فرماتا ہے خدا کا شہر ابدی ہے، قائم ہے، دائم ہے اور یہ سدا ایسے ہی رہے گا. زبور ایک بھی اسی بات کی تصویر پیش کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص، اور پھر 3 آیات وہ اس کے لیے لکھتا ہے. شریر ایسا نہیں، وہ دوسرے پہلو کو اجاگر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ قائم نہیں رہ سکے گا. مبارک شخص جو کرے گا وہ بارور ہوگا. شریر جو کرے گا وہ قائم نہیں رہے گا. اور اس کا جملہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ کہتا ہے کیونکہ خدا دونوں کی راہ جانتا ہے، دونوں کو جانتا ہے. وہ اس بات کو یہاں پر جب نتیجتاً فراہم کرتا ہے تو دراصل وہ ہمیں بتاتا ہے 2 اشخاص کے بارے میں. زبور دراصل اس کے بارے میں جو علم الہیات کے استاد ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جیسے زبور ہے اس کی 5 کتابیں ہیں، اسی طرح توریت اس کی بھی 5 کتابیں ہیں. زبور کو دراصل وہ ایپلیکیشن کے طور پر سوچتے ہیں. اور جب وہ زبور پہلے کو پڑھتے ہیں ہم تو ہمیں جب شریر کی بارے میں بتایا جاتا ہے اور مبارک شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو دراصل یہ ہمیں کسی اور جگہ پر نہیں بلکہ یہ باغ عدن میں ہمیں لے جاتا ہے، جہاں پر خداوند خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اے آدم تو شجرہ ممنوع سے نہ کھانا، جس روز تو نے کھایا تو مرا. ہم جانتے ہیں کہ دوسرے باب کے حکم کی نافرمانی تیسرے باب میں ہوتی ہے، پیدائش کی کتاب جو توریت کی پہلی کتاب ہے. اور وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ اور وہاں پر انسان کے ساتھ نافرمانی کے فوراً بعد کا حال بتایا جاتا ہے کہ جب اس نے پھل کھایا تو وہ گناہ میں گر گیا، قائم نہ رہا، موت اس کے اوپر آ گئی. رومیو کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت سے ہم نے انہی باتوں کو پڑھا اگر آپ سن رہے تھے. پھر ہمیں اسی باب میں ایک مبارک شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور وہ آیت پیدائش کی کتاب 3 باب 15ویں آیت میں ہمیں ملتی ہے. اس کی مبارک حالی ہمیں بتائی جاتی ہے کہ وہ ہمیں جو گناہ میں گرے ہیں نہ صرف ہمیں چھڑائے گا بلکہ اس کے اوپر دکھ بھی آئے گا، لیکن وہ شیطان کو کچل ڈالے گا. سوال یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا ہم گناہ سے بچ سکے؟ کیا آدم گناہ سے بچ سکا؟ اگر ہم نہیں بچ سکے کیا اسرائیل گناہ سے بچ سکا؟ اگر نہیں تو رومیو 3 باب ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی گناہ سے بچ نہ سکا. پھر یہی چیپٹر 3 چیپٹر رومیو کا بتاتا ہے مگر اس فضل کے وسیلہ سے، اس رحمت کے وسیلہ سے
جو مسیح یسوع میں ہے ہم مفت راست پہ باز ٹھہرا جاتے ہیں. ہمیں یہ زبور انجیل مقدس کی طرف لے جاتا ہے اور مسیح یسوع کو وہ مبارک شخص کے طور پر پیش کرتا ہے. سو آئیں ہم اس پہلے حصے کو دیکھیں گے جہاں پر ہم اس بات کی تشریح دیکھیں گے کہ کیا سکھایا جاتا ہے اس زبور میں. میں نے پہلے بتا دیا اس کی اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا دو راستے پیش کرتی ہے، مگر صرف مسیح کا راستہ زندگی، برکت اور ابدی پائیداری کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. سو آئیں ہم پہلے حصے کو دیکھیں گے جس کی 3 آیات ہیں اور اس کی ہم جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں. راست باز کی زندگی خدا کے کلام میں کیا ہے؟ جڑ پکڑنا ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے مختلف چیزوں کو استعمال کیا متن میں مختلف رنگ بھرنے کے وسیلہ سے تاکہ آپ باتوں کو سمجھ سکیں. یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں مبارک ہے وہ شخص ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، وہ ان کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور پھر تیسری بات ہے وہ ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. ان 3 باتوں میں وہ چلتا نہیں، وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ بیٹھتا نہیں. کن کے درمیان؟ شریروں کے درمیان. یہ اس کی خوبصورتی ہے. اگر آپ اس کو دوسرے معنوں میں دیکھیں، چلنا، کھڑے ہونا، بیٹھنا، یہ دراصل گناہ کی ایک رفتار ہے جو انسان میں پیدا ہوتی ہے. آپ شاید شروع میں ایک سگرٹ جو ہے وہ ہلکا سا پیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر وہ لت آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آپ جہاں پر بھی سگرٹ پینے والے ہوتے ہیں آپ ان کے درمیان جا کے سگرٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر وہ عادت بڑھ جاتی ہے جب آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ عادت جو ہے مختلف منشیات میں آپ کو ڈال دیتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ جو ہے وہ اس منشیات کی لت میں پڑ کر آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ہر کسی کا کام رخصت ہونا ہے، لیکن مزے کی بات ہے آپ کس طرح اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. یہ اس بات کی گہرائی ہے. وہ چلتا نہیں، وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ بیٹھتا نہیں. کن میں؟ شریروں میں. وہ کن باتوں میں چلتا ہے، وہ کن باتوں میں کھڑا ہوتا ہے، وہ کن باتوں میں بیٹھتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ خدا کی شریعت میں ایسا کرتا ہے. اس کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اسی میں اس کا دھیان رہتا ہے، اسی میں وہ سوچتا ہے، اسی میں وہ سوتا ہے، اسی میں وہ بیٹھتا ہے، اسی میں وہ گنگناتا ہے. یہی مبارک شخص کی خوشحالی ہے. بار بار دھیان یہاں پر جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح گائیں چارہ کھا کے جگالی کرتی ہے، اسی طرح وہ شخص جب کلام مقدس کو ایک بار پڑھتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کا دھیان رہتا ہے. اس کی تشریح جو ہے وہ یشوع کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت سے 9ویں آیت میں بتائی جاتی ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ
اس میں لکھا ہے تو سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا۔ یہ مبارک شخص کی مبارک حالی ہے۔ اس کے بارے میں دھیان لگانے کے بارے میں چارلس اسپرجن ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بائبل استعمال ہوتے ہوتے بکھر رہی ہو وہ عموماً ایسے ایک شخص کی ہوتی ہے جو خود بکھر نہیں رہا ہوتا۔ اس کا وہ 24 گھنٹے اپنے ہاتھ میں بائبل مقدس رکھتا ہے، جہاں کہیں جاتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں چلتا ہے، جہاں کھڑے ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بائبل ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں خدا کا کلام ہوتا ہے، اس کے ذہن میں خدا کا کلام ہوتا ہے۔ یہی مقصد ہے یہاں چارلس اسپرجن کی بات کو سمجھنے کے لیے۔ دوسرے معنوں میں یہ تصویر یا یہ 3 آیات یہ تصویر پیش کرتی ہیں ایسے شخص کی جو شریعت میں قائم رہتا ہے، جو مسیح کے حکموں میں چلتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم پر کیسے لاگو ہوتا ہے، تو پہلا سوال آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ خداوند کے کلام کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ ہمیں تو کلام میں بتایا گیا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہمیں کامیاب ہونا ہے، لیکن وہ کامیابی کس کی طرف، کس کی کامیابی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں؟ جو شریر کی ہے، جو پل بھر کی ہے۔ زبور 37 میں بتایا جاتا ہے کہ اے میرے بیٹے تو شریر لوگوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو کہ وہ بہت کامیاب ہو رہے ہیں۔ وہ آگے چل کے اسی زبور میں فرماتا ہے کہ شاید تیرے لیے ایک تصویر میں پیش کرتا ہوں، ایسے ہے کہ تو گزر رہا ہے، شریر تجھے ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ سرسبز اور پھلوں سے بھرے ہوئے درخت کی مانند ہے، لیکن تو واپس آتا ہے تو وہ تجھے نظر نہیں آتا۔ تو ڈھونڈتا ہے، تجھے نہیں ملتا۔ وہاں جب لفظ ڈھونڈنے کا مطلب ہے وہاں پر تو تلاش کرتا ہے کہ یہاں ایک بندہ تھا، بڑا سرسبز، بڑا شاندار تھا، لیکن کلام فرماتا ہے کہ تو اسے نہیں پائے گا۔ ہمارے پاس یہ سوال ہے کہ ہم کیسے سرسبز ہیں؟ ہم شریر کی روش کی طرح سرسبز ہیں یا ہم خداوند کے کلام کے وسیلہ سے سرسبز ہیں؟ دنیا ہر روز ہماری سوچ کو شکل دیتی ہے۔ سوال یہ ہے آپ کچھ سن رہے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ کہ آپ کس کی آواز کو سن رہے ہیں۔ آپ خداوند کی کلام کی آواز کو سن رہے ہیں یا دنیا کی آواز کو سن رہے ہیں؟ اگر آپ کی جڑیں خدا کے کلام میں نہیں تو طوفان آپ کو اڑا لے جائے گا۔ یہی بات ہمیں دوسرے نقطے میں ملتی ہے۔ شریروں کی حقیقت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کیسی ہے۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں۔ پتہ کیا، جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا، ان حوالوں کو، اس بات کو میں پڑھ رہا تھا، تو یسایہ 64 باب اس کی 6 آیت
میرے سامنے آ گئی. میں پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے نحوی معنوں کو دیکھیں گے کہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. یسایہ کی کتاب ہے، اس کا 64واں باب ہے اور اس کی 4 آیت ہے. ذرا غور سے سنیے گا، بلکہ میں یہ 4 سے 5 آیت کو سامنے لگاتا ہوں اور پھر یسایہ 64 باب کی 6 آیت کو پڑھتا ہوں. آپ دیکھیے گا کتنی مماثلت ہے ان دونوں آیات میں. جو اسکرین پر لگی ہے اس پر آپ کی نظریں ہوں، جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کو سنیے گا. اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری آندھی کی طرح کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے. یہاں زبور میں کیا لکھا ہے کہ شریر ایسے نہیں بلکہ بوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں. 64ویں باب کی 6 آیت کا اگر آپ چھوٹا جملہ بنائیں تو وہ یوں ہے کہ ہمارے نیک اعمال اس قابل نہیں کہ ہمیں جنت میں لے جائیں. ہمارے نیک اعمال گندگی کی مانند ہیں خدا کے سامنے، اس کی حضوری کے سامنے، اس کی پاکیزگی کے سامنے، اس کی راست بازی کے سامنے. شریر ایسے نہیں، یہ فکرہ پورے منظر کو بدل دیتا ہے. راست باز درخت ہے مگر شریر بوسا ہے، یعنی وہ خشک بے وزن چیز ہے جو ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہے. شریر کی شان و شوکت آپ کو بوسے توڑی کی طرح نظر آئے گی، اور نتیجتاً کیا ہے؟ وہ قائم نہیں رہے گا. لیکن اوپر آپ 3 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو کچھ کرے بارور ہوگا. نہ صرف وہ قائم رہے گا بلکہ وہ بڑھے گا بھی. اس کے ساتھ ساتھ کیا لکھا ہے؟ وہ مرجھائے گا نہیں بلکہ پھلے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. اس کے بارے میں خدا کا خادم جان کیلون کہتا ہے کہ شریر لوگ کچھ وقت کے لیے مضبوط دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے حضور ان کے پاس کوئی دائمی پائیداری نہیں ہوتی. مسیح یسوع اس کے بارے میں بڑی خوبصورت تعلیم دیتے ہیں. اگر آپ متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کو پڑھیں، یہ دراصل پہاڑی واز کا حصہ ہے جہاں پر آپ چٹان اور ریت پر بننے والے مکان کی ایک تصویر پیش کرتے ہوئے اس بات کی تشریح فرماتے ہیں، اور آپ بتاتے ہیں کہ کیسے یہ دونوں مکان بنتے ہیں، کون سا کھڑا رہتا ہے، کون سا برباد ہو جاتا ہے. مسیح یوں فرماتے ہیں، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور می برسا، پانی چڑھا، آندیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا. می برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. یہاں آپ دیکھیں گے مسیح یسوع نے ایک عقل مند شخص کی اور ایک بیوقوف شخص کی بات کی ہے، اور یہاں زبور میں بھی آپ کو ایک مبارک شخص اور ایک شریر شخص کی مثال دی جا رہی ہے. اسی طرح آپ کو صلیب پر بھی 2 مختلف ڈاکو نظر آتے ہیں،
اور وہ بھی اسی ایک زبور کی تصویر ہمیں پیش کرتے ہیں۔ ایک ڈاکو مسیح جب مصلوب ہو رہے ہیں طنز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا، اب بھی بچ جا۔ لیکن دوسرا کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی خطا کی وجہ سے سزا پائی، لیکن یہ شخص تو راست باز ہے۔ جب وہ مسیح کو راست باز مان لیتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے، تو فوراً وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھ کرنا۔ اور مسیح نے اس سے کیا کہا؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح یسوع خود مصلوب ہو رہا ہے، مسیح یسوع خود کوڑوں کی مار سے زخمی ہے، خون اس کے بدن سے جاری ہے، اس کے اوپر لوگ لعن طعن کر رہے ہیں، اس کے بارے میں لوگ مختلف مضحکہ خیز جملے کس رہے ہیں۔ اس ساری مسیح کی تذلیل میں وہ مسیح کو راست باز مانتا ہے۔ سوال یہ ہے، آج آپ مسیح کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اس شریر کی مانند ہیں یا راست باز کی مانند، مبارک شخص کی مانند؟ جب مسیح کو لوگ مزاح کرتے ہیں، جب مسیح کے اوپر وہ تانے کستے ہیں، جگتے لگاتے ہیں، مسیح یسوع کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ پہلا کرنتھیوں اس کے پہلے باب میں واضح طور پر یہ تصویر پولس رسول کھینچتا ہے کہ جو صلیب کے پیغام پر لوگ ایمان لاتے ہیں، دنیا والوں کے لیے وہ بے وقوف ہیں، یہودیوں کے لیے، یونانیوں کے لیے اور آج کے دوسرے مذاہب کے لیے صلیب دراصل ان کو بے وقوفی نظر آتی ہے۔ اس استثناء میں، اس صورتحال میں جب آپ ہیں، جب آندیاں آتی ہیں، جب آپ کے اوپر حملے ہوتے ہیں، آپ کے گھر پر، اس ایمان پر جب زور زور کی ٹکریں لگتی ہیں، تو وہی شخص بچ سکتا ہے جو شریعت، جو خدا کے کلام پر قائم ہے، جو خداوند کے کلام پر دھیان رکھتا ہے، جو خداوند کے کلام پر جگالی کرتا ہے، سوچتا ہے بار بار کہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ ورنہ اس بیوقوف شخص کی بھی تصویر ہم کو دی گئی جو وقتی طور پر مسیح کو پسند کرتا ہے، اس کے معجزات دیکھ کر وہ اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن جب اس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، وہ انکاری ہو جاتا ہے۔ یہی تصویر ہمیں نتیجتاً بات پر لے آتی ہے، سوال ہمیں کرتی ہے، آپ کی زندگی باہر سے کتنی ہی کامیاب کیوں نہ ہو، اگر اس کی بنیاد مسیح نہیں تو وہ بوسے کی مانند ہے۔ خدا صرف یہ نہیں دکھاتا کہ آپ کتنے مضبوط دکھائی دیتے ہیں، وہ دکھاتا ہے کہ آپ کی جڑیں کہاں ہیں۔ جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ نتیجتاً بتاتا ہے کہ دو راستوں کا آخر کار انجام کیا ہے۔ آخری آیت اس بات کی تفسیر کرتی ہے، اس بات کی تشریح کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو لفظ ہے اس بات کا وہ نتیجہ اخذ کر رہا ہے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ چھٹی آیت، یہاں پر لفظ ہے جانتا ہے۔
یہ صرف معلومات رکھنے کا لفظ نہیں بلکہ عہد، محبت اور تعلق کی زبان ہے۔ خدا راست بازوں کے راستے کو جانتا ہے، سنبھالتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، لیکن شریروں کا راستہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ صرف وقتی نقصان نہیں بلکہ آخری روحانی تباہی کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ مقدس اگستین، جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی، وہ بڑی پیاری بات لکھتا ہے، کہتا ہے ہمارے دل اس وقت تک بے چین رہتے ہیں جب تک وہ تجھ خدا میں آرام نہ پائیں۔ ہم مکمل طور پر پائیدار نہیں، ہم مکمل طور پر آراستہ نہیں، ہم مکمل طور پر مضبوط نہیں اگر ہم خداوند کے کلام میں جڑ نہیں پکڑیں گے۔ شاید آپ کے ذہن میں یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی وہ باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں جہاں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب مسیح یسوع کہتے ہیں تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہیں رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ دوبارہ وہی زبان ہے یہاں پر، یہاں زبان ہے قائم رہنے کی، عہد کی، محبت کی، تعلق کی۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی راست بازی کے راستے کو جان گئے ہیں، اس میں قائم ہو گئے ہیں، اور جب ہم ہو گئے ہیں تو اپنی قوت سے نہیں بلکہ اس کے عرفان سے، اس کے کلام سے، اس کے جلال سے، اس کی قوت سے ہم قائم کیے گئے ہیں۔ جس کو خداوند قائم کرتا ہے اس کو ہوا اڑا لے نہیں جاتی، کیونکہ وہ ہلکا نہیں، وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کے زور میں وہ قائم کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تشریح ہمیں اور زیادہ واضح طور پر پھر پیدائش کی کتاب میں لے جاتی ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 17ویں آیت میں، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ 6 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی، اور 7ویں پیدائش میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر تو شجرے میں ممنوع سے کھائے گا تو مر جائے گا۔ 2 راستے ہیں کلام مقدس میں، 2 راستے ہیں، ایک تنگ راستہ ہے، ایک خوشادگی کا راستہ ہے، ایک فرما برداری کا راستہ ہے جو زندگی کا راستہ ہے، ایک نافرمانی کا راستہ ہے جو موت کا راستہ ہے۔ صادق کی راہ خدا جانتا ہے، کلام مقدس فرماتا ہے، لیکن شریروں کی راہ بھی خداوند جانتا ہے، اور وہ کلام مقدس بتاتا ہے وہ نابود ہو جائے گی۔ اس بات کو جب ہم مزید آگے لے جاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو بار بار کلام مقدس میں بتایا جاتا ہے۔ ہمیں قائن اور ہابل کی مثال دی جاتی ہے، ہمیں مصر اور وادوں کی سرزمین کی بات بتائی جاتی ہے۔ مسیح یسوع اپنی تعلیم میں تنگ راستے اور چوڑے راستے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مسیح یسوع
اپنی تعلیم میں ایک ہوشیار شخص جو خداوند کے کلام پر عمل کرتا ہے، جو نیک شخص ہے، اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ایک بیوقوف کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمیں کلام مقدس کے اختتام پر زندگی کی کتاب اور عدالت کی جو کتاب ہے اس کی تشریح ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ حقیقت میں پھر مسیح یسوع واضح طور پر اس بات کو علانیہ پیش کر دیتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 6 آیت میں، کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ جناب من، آج آپ کے پاس یہ سوال ہے، آپ کے پاس یہ سوال ہے کہ خدا اگر آپ کو جانتا ہے تو وہ کس طرح سے جانتا ہے؟ صادق کے طور پر یا شریر کے طور پر؟ کیونکہ آیت یہی بتاتی ہے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ اگر آپ صادق ہیں تو کیسے صادق ہیں؟ کیونکہ ہم رومیو کی کتاب اور زبور میں اور پرانے عہد ناموں میں واضح طور پر اس بات کو سیکھائے ہیں۔ میں نے واضح طور پر یسایہ 64 باب کی 6 آیت آپ کے سامنے پیش کر رکھی ہے کہ ہمارے نیک اعمال گندگی کی مانند ہیں۔ ہم نے باغ عدن میں آدم کی نافرمانی کو دیکھا، جو کسی انسان کے خلاف نہیں بلکہ خدا کے خلاف ہے۔ اس کی بدولت ہم موروثی طور پر گناہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم گناہ گار ہیں اور اگر آپ موروثیت کو نہ مانیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، کیا اس میں آپ اپنے آپ کو راست باز پاتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اور جب آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وراثت میں ہمیں ملی ہے۔ جب آپ اس بات کی تحقیق اور سمجھ حاصل کرتے ہیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ حضرت آدم کی طرح نہیں بن سکتے۔ اس نے ایک نافرمانی کی اور باغ عدن سے نکل آیا۔ آپ کبھی بھی اپنے اندر ایک نافرمانی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ نافرمانیوں کے جو ہیں وہ پہاڑ لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ کیسے اس شریر شخص سے تبدیل ہو کر مبارک شخص بن سکتے ہیں؟ اور وہ راستہ یسوع مسیح نے بتا دیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آج آپ کے پاس یہ چیلنج ہے، آپ کے پاس یہ سوال ہے، آپ اگر صادق ہیں تو کیسے ہیں؟ آپ کی اپنی جو قوت ہے، جو قدرت ہے، وہ اس قابل نہیں کہ آپ اپنے آپ کو صادق ٹھہر سکیں۔ تو پھر ہمیں رومیو کی کتاب اس کے 3 باب کی آخری آیات پر غور کرنا ہے، ہمیں ان کو سیکھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کے ساتھ ہم کلام مقدس کے اختتام کی طرف چلیں گے۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی۔ غور کیجیے گا ان آیات پر، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوئی۔ شریعت کے بغیر ہے، لیکن گواہی کہاں سے آ رہی ہے؟ شریعت اور نبیوں سے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آپ موروثی گناہ کو مانے یا نہ مانے، آپ گناہ گار ہیں۔
مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ جو گناہ بیشتر ہو چکے تھے، جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرتا ہے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ بس فخر کہاں رہا، اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ پس ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ یہی بات ہم یہاں زبور 1 میں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے۔ خداوند جانتا ہے کہ اس کا صادق شخص اس کے کلام پر ایمان لائے گا۔ کس کے وسیلے سے؟ کلام کے وسیلہ سے۔ کلام خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہر ایک بات شریعت میں فرمائی گئی مسیح یسوع کے بارے میں ہے۔ مسیح یسوع نے خود یوحنا کی انجیل 5 باب کی 39 آیت میں شریعت کے پڑھنے والوں کو فرما دیا کہ یہ جو تم شریعت پڑھتے ہو اور سوچتے ہو کہ اس میں تمہیں زندگی ملے گی، تم راست باز ٹھہر جاؤ گے، تم صادق بن جاؤ گے، دراصل یہ میرے بارے میں بات کرتی ہے اور تم میرے پاس نہیں آنا چاہتے۔ اگر میرے پاس آؤ گے تو تمہیں زندگی ملے گی۔ آج آپ کے پاس یہ سوال ہے، آپ کیا خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا چاہتے ہیں؟ آئیں